بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عید سے پہلے عیدی مل گئی۔ ویسے بے شمار ممالک کے اندر آج عید منائی گئی اور عید کی مبارکباد تمام دنیا میں جتنے بھی جو سنت ابراہیمی ادا کرنے والے مسلمان ہیں سب کو عید کی خوشیاں مبارک۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان میں چونکہ عید جو ہے وہ صبح منائی جا رہی ہے، لیکن رات گئے جو ڈیرہ بگٹی کے لوگ ہیں انہوں نے عید کا تحفہ پاکستانیوں کو دے دیا ہے۔ ناظرین، مودی کی تمام گیم الٹ پڑ گئی ہے۔ ڈیرہ بگٹی قبائل نے جو بڑا فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، پہلے ہی حملے میں بڑے بڑے کمانڈروں کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس کی تمام تر ڈیٹیل اور کچھ تازہ ترین حملے فتنۃ الہندوستان کی تباہی کے، یہ تمام تر آپ جانیں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وطن عزیز کے خلاف جو مغربی سرحد سے خطرات آگے بڑھ رہے تھے ان کو بہت حد تک روک دیا گیا ہے۔ ایک تو اس میں اہم ترین کردار پاکستان کی جانب سے جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس میں پاک فوج نے ادا کیا، جبکہ جو فتنۃ الخوارج ہے، فتنۃ الہندوستان ہے، اس کا راستہ بند کرنے کے لیے چین نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، چین نے جو افغان طالبان کی قیادت ہے انہیں واضح طور پہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری کریں، پاکستان اور چائنا اور دیگر ممالک آپ کے ساتھ آگے بڑھیں جس میں ایران بھی شامل ہے، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں تو آپ کو فوری طور پہ سخت ترین اقدامات BLF کی کمانڈ جو کہ وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے ان کے خلاف اٹھانے ہوں گے، اور دوسرا جو فتنۃ الخوارج ہیں ان کے خلاف اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اور ناظرین، افغان طالبان نے اقدامات اٹھائے، حالیہ دنوں میں انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اور پاکستان کے خلاف جو نبرد آزما دہشت گرد کمانڈر تھے ان کے خلاف کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ کے خلاف نامعلوم افراد کی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں جن کو متعدد کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہے جو بڑی اور اہم ترین خبر ہے وہ فتنۃ الہندوستان۔ آپ کو پتا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے کے دوران جو کارروائیاں بھارت کے کہنے پہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں یہ سارے کے سارے، تو ان کی جانب سے اب کارروائیاں تیز کرنے کی بھارت کی جانب سے ان کو احکامات دیے گئے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین، جو ڈیرہ بگٹی کے تمام قبائل ہیں انہوں نے مشترکہ طور پہ جرگہ جو ہے وہ کیا اور جرگے کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مسلح کارروائی کی جائے گی۔ اور اب ناظرین، ڈیرہ بگٹی کے جوانوں نے جو ہتھیار اٹھائے ہیں تو پاکستان کی جو اسپیشل سروسز گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کر فتنہ خوارج جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جہنم واصل کر دی گئی ہے۔ ناظرین، صرف آج کے دن میں 7 اہم ترین کمانڈروں کو ڈیرہ بگٹی والوں نے ٹھکانے لگایا ہے، جن میں سب سے اہم ترین جو ان کا کمانڈر ہے BLA کا، یہ ناظرین گہرام خان عرف جو ہے وہ سلحان، اور یہ ناظرین آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا علاقے کے اندر، تو آج جو ہے وہ گہرام کو ناظرین جہنم واصل کر کے اسی گہرائی میں گرا دیا گیا ہے جس کا وہ مستحق تھا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین 6 اہم ترین کمانڈر ہیں جو اس میں مارے گئے ہیں۔ تو پہلے ہی حملے کے اندر چونکہ ڈیرہ بگٹی والے علاقائی جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ کون کہاں پہ ہے، کس علاقے سے بلانگ کرتا ہے اور ان کے ٹھکانے کہاں پہ ہیں، تو انہوں نے جو پہلا حملہ کیا اس میں ناظرین بہت بڑی تعداد، یہ 7 کمانڈر مارے گئے اور بڑی تعداد درجنوں کے حساب سے دہشت گرد مارے گئے۔ دوسری جانب ناظرین، آج جو ہے وہ جو کلاگئی کا علاقہ ہے ناظرین، وہاں پہ بلوچستان کے اندر ہی جو ڈسٹرکٹ جو کچی کا ایریا ہے وہاں پر تباہ کن حملہ کیا گیا پاکستانی ڈیفنس فورسز کی جانب سے، اور وہاں پہ CH-6 جو چائنیز ناظرین ڈرونز ہیں وہ بھی پرواز کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا جس میں درجن کے حساب تقریباً 1 درجن کے قریب دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے وہ ان کے جہنم واصل ہونے کی ہیں۔ تو ابھی ناظرین ہندوستان جو ہے اس نے تو پلاننگ یہ کی تھی، نریندر مودی سرکار نے، کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں کو بڑھا کر، خاص طور پہ یہ عید کے موقع پہ انہوں نے پلاننگ یہ کر رکھی تھی کہ پاکستان
پاکستانی جب جو ہیں وہ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیاں کی جائیں گی۔ تو اب جو ڈیرہ بگٹی قبائل ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا، اور جو اب دیگر بلوچ قبائل جو ہیں انہوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے، تو اب انہوں نے ان خوارج کے خلاف خود آپریشن شروع کر دیا، کیونکہ ناظرین اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو BLF والے لوگ ہیں یہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، کیونکہ ان سے جب ان کے بزرگ جو ہے وہ جرگوں کے اندر پوچھتے ہیں کہ تم ہتھیار کس کے خلاف اٹھائے ہوئے ہو، کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، تو کس سے تم پیسہ لے رہے ہو، کس سے فنڈنگ لے رہے ہو، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ اب جو مقامی آبادیاں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ الارمنگ ہے کہ یہ تو سارے کے سارے جو اپنے آپ کو ایک آزادی کی جنگ کہہ رہے تھے، اب یہ BYC ہے جس میں وارنگ بلوچ جو ہے وہ، اور اس کے بعد جو دیگر ہیں سمی خان بلوچ ہے، سمی دین ہے، تو تمام کے تمام جو ہیں وہ اس وقت ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ سب کا پتہ چل رہا ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سراب کے اندر حملہ ہوا تو اس میں بھی BYC کے جو لوگ ہیں وہ ان کو پروٹیکشن فراہم کر رہے تھے، انہی کے گھروں سے یہ دہشت گرد نکلے، وہیں سے انہوں نے تباہ کن ہتھیار جو ہے وہ لیے اور آ کے حملہ کیا۔ اور اب ناظرین جو حالیہ دنوں کے دوران جو کارروائیاں ہوئی ہیں، جو کچی کا ایریا ہے وہاں پہ پاک فوج نے جو کارروائی کی ہے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود بھی پکڑا گیا ہے اور بڑی تعداد دہشت گردوں کی ماری گئی ہے۔ اس میں ناظرین جو اہم ترین چیز ہے وہ رشین ساختہ جو کورنٹ میزائلز ہیں جو وہ پکڑے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں بھارتی سیٹلائٹ فونز ہیں جو کہ بھارت کی جانب سے ان BLA کے دہشت گردوں کو فراہم کیے گئے تھے، وہ پکڑے گئے۔ اور دوسری جانب ناظرین اس وقت فتنۃ الخوارج ہیں ان کے خلاف بھی جنوبی وزیرستان کے اندر بڑے کارروائی کی گئی ہے، اور دہشت گردوں کو جو اس وقت ملک دشمن عناصر ملک کو خوشیاں جو ہیں ان کو ملیامٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، ان کے خلاف ہمارے وطن کے بیٹے جو ہے وہ جانے ہتھیلی پہ رکھ کے آج بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جب سارے لوگ عید منا رہے ہوں گے تو بے شمار بچے ایسے ہیں جو اپنے والد کا راستہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ ایک عظیم مشن پر پاکستانیوں کی حفاظت پہ مامور ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کے جو ہمارے ایئر فورس کے جوان ہیں، پاکستان کی آرمی کے جوان، پاکستانی نیوی کے جوان جو اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ موجود ہیں۔ عظیم یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں تک یہ خبریں ہمارے پاس آئی تھیں کہ عید کے دوران جو ہے وہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کچھ جو ہے وہ کارروائی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو خبریں کیا آ رہی تھیں، جو ایئر چیف مارشل محمد ارشد ہیں انہوں نے ایک پروگرام کے اندر بتایا کہ جوانوں کو چھٹی دے دی گئی، لیکن جو جوان تھے ایئر فورس کے پائلٹس تھے انہوں نے چھٹی پہ جانے سے انکار کر دیا، وہ بیسز کے اوپر موجود ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں گے۔ اپنے کمروں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اپنے گھروں میں وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہمارے وطن کو ضرورت ہے، دشمن کے خطرات موجود ہیں تو ہم چھٹیاں نہیں منائیں گے، نہ ہم اپنے گھروں کو جائیں گے۔ تو یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے باعث فخر ہوتا ہے، اور یہی وہ جوان ہے، وہی یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں جو اس وقت وطن کی سرحدوں پہ مامور ہیں، اور جہاں جہاں پہ بھی موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان پاکستانیوں کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں جو اس وقت فوج کے شانہ بشانہ دشمن کی تمام تر سازشوں کو ملیامٹ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے علاقے جو ہیں وہاں پر مقامی جرگے جو ہیں انہوں نے فتنۃ الخوارج ہیں ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا جو مقامی امن کمیٹیاں ہیں انہوں نے اعلان کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ خود پہرا دیں اور دشمن جہاں پہ بھی نظر آئے تو اسے ٹھوک دیں۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔